السلام علیکم سر. سر کل سیالکوٹ میں راجکو فیکٹری میں جو معاملات ہوئے ہیں سری لنکا مینیجر کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں، آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. اور کسی شاعر کا بڑا کمال کا شعر ہے جس کے اندر انہوں نے کہا، جانے کب کون کس کو مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. تو یہ جو کل واقعہ ہوا، نہ یہ اسلامی تھا، نہ یہ انسانی تھا، بلکہ یہ واقعہ حیوانی تھا. اور اگر ہم اپنے اسلام کی بات کریں تو ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتا ہے اور اجازت نہیں دیتا. آقا علیہ السلام کی بات کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص نے جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کے بل کو جو ہے وہ آگ لگا دی تھی، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ کسی کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں، آپ اس کی لاش کو جو ہے وہ آگ لگائیں، آپ اس کی لاش پر جو ہے وہ سیلفیاں بنائیں؟ تو یہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اب دیکھیں نا کہ اسلام تو یہ تھا، 10,000 کا لشکر تھا آپ کے پاس فتح مکہ کے موقع پر، مگر آپ نے عام اعلان کر دیا. یہ ہے اسلام. تو آپ کی وہ آیات جب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. تو ہمیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک یہ جذباتی قوم ہے. جذبات میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس طرف تو آتے نہیں ہیں. ملاوٹ اس پاکستان میں، اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے. سود، رشوت، یہ ساری چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی. ہم جذباتی قوم ہیں، ہم اس طرف نہیں آتے. ہم دوسری طرف جب جذبات کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کبھی کوئی کسی طرف لے جاتا ہے. تو اسلام اجازت نہیں دیتا. اور نہ ہی آقا علیہ السلام کے اگر ہم جو ہے وہ زمانے کی بات کریں تو آپ کے زمانے کے بھی اندر بھی جو ہے وہ خود عدالتیں نہیں لگائی جاتی تھی، بلکہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی تھی. اور جب فیصلہ ہوتا تھا تو وہ تحقیق کرنے کے بعد، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی فاسق خبر دے تو پہلے اس کی تحقیق کر دیا کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا ان کو جب آپ نے گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے کہا کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے دونوں کی رائے کو سننا ہے، اس کی رائے کو بھی، اس کی رائے کو بھی، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو. تو ہمارے ملک کے اندر ڈالتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر قانون ہے، تو یہ ایک سزا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ جرم کرتا بھی ہے تو یہ کسی بھی فرد کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو سزا دے. یہ کسی فرد کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ گورنمنٹ کا حق ہے. جب عدالتیں موجود ہیں ان کا حق ہے کہ وہ سزا دیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر، آپ کے دور کے اندر کیا ہوا کہ 7 آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو آپ نے وہ 7 کے 7 لوگ جو تھے ان کو قتل کر دیا. امام مالک نے اس کو بیان کیا ہے، اس واقعے کو. تو آپ نے ان 7 کے 7 آدمیوں کو قتل کر دیا، ان کی گردنیں اڑا دی اور ایک تاریخی جملہ بولا. آپ نے کہا کہ اگر سنا شہر سارے کا سارا بھی ہوتا تو میں سارے کے سارے شہر کی گردنیں اڑا دیتا. ایسے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی کی آڑ میں، یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو بھی گستاخ کہہ دو، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کروا دو، اس کے بعد ایک ہجوم کھڑا ہو جائے گا، کسی چوراہے میں مارے جائیں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کی اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ آپ جب گھر سے تلوار لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی نیام میں لے کر جائیں. تو اسلام ہمارا کردار کے ساتھ پھیلا ہے، تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا. اور ہمارا اسلام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا، اگر یوں ہی کر لیں کہ یہ جو واقعہ کل ہوا ہے، آقا علیہ السلام اس واقعے میں موجود ہوتے تو اپریشیٹ کرتے اس چیز کو، کبھی بھی اپریشیٹ نہ کرتے. تو ہمارا اسلام اور ایک گورنمنٹ لیول پر بھی جو ہے وہ ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ دوسرے کنٹری کے اندر کوئی اچھا نہیں گیا. تو اس لیے یہ ہماری قوم ایک جذباتی قوم ہے، اور ہمیں جذبات سے ہٹ کر سوچنا چاہیے. اور یہ علماء کا بھی کام ہے کہ وہ اس چیز کو
بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہاں صحیح ہو رہا ہے، یہاں غلط ہو رہا ہے. یہ علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں. یہ جو جذبات اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. اسلام تو یہ ہے کہ جوا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. مگر ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ ساری چیزیں تو ہماری قوم کرتی ہے. مگر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر ہم اس طرف نہیں آتے، نعرے لگاتے ہیں. تو نعرے کی آڑ میں فائدہ جو ہے وہ کئی دوسرے لوگ لے جاتے ہیں. اب دیکھیں، ہم جو ہے وہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ وہاں پر مسلمان محفوظ نہیں. تو کیا یہاں پر محفوظ ہے؟ تو اس لیے ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے. اور لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، بات کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اگر کوئی پرابلم معاملات ہوں تو پھر گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، اور گورنمنٹ فیصلہ کرے، جج فیصلہ کریں، اس کے بعد اس کو سنا جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. اصل بات یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کوئی بھی ہے، اس کے جذبات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مال جان سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے. اور ہر مسلمان کرتا ہے، مگر جب محبت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، تو پھر یہ تو سارے کرتے ہیں. کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں، توہین مذہب کرتا ہے، توہین اسلام کرتا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ ایکشن لے. ہر شخص جو ہے وہ ذاتی طور پر ایکشن نہیں لینا چاہیے. ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ تو فلاں شخص کا ذاتی مسئلہ تھا، اس نے اس مسئلے کو توہین اسلام بنایا ہوا تھا، توہین مذہب بنایا ہوا تھا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب زمانہ چینج ہو گیا ہے، عدالتیں بن گئی ہیں، قانون بن گیا ہے، ایک ریاست ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہر شخص کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے.